بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عادل شہیر ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون گزار رہے ہوں گے۔ جانوروں کے اندر ایک خاص قسم کی جوئیں پائی جاتی ہیں۔ بات تھوڑی مزاحیہ سی ہے لیکن حقیقت ہے۔ جانوروں یعنی کہ مثلا کتا یا بلی کے اندر جب یہ جوئیں پڑ جاتی ہیں تو ان کو فی الفور ڈاکٹروں کی تجویز کے مطابق ان کے پاس لے جانا پڑتا ہے، اور جس کے بعد ڈاکٹر کوئی خاص قسم کی دوائی یا کیمیکل ان کے بدن پر لگاتے ہیں اور وہ جوئیں وہاں سے نکل کر ان کو وہ ایک مردبان یعنی ڈبے کے اندر قید کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ ایک دلچسپ تجربہ ان کے اوپر کرتے ہیں۔ یہ تجربہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ وہ ان تمام جوؤں کو ایک مردبان کے اندر قید کر دیتے ہیں۔ یہ شیشے کا ایک مردبان ہوتا ہے اور اس کو اوپر سے ڈھکن کے ساتھ بند کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد جب دلچسپ عمل تو بعد میں شروع ہوتا ہے، وہ کچھ یوں کہ وہ جوئیں وہاں سے نکلنے کے لیے لمبی لمبی چھلانگیں لگاتی ہیں، لیکن وہ اتنی لمبی چھلانگیں لگاتی ہیں کہ ان کے جو سر ہیں وہ اس مردبان کے ڈھکن سے ٹکرانے لگ جاتے ہیں، اور تھوڑی سی کوشش کرنے کے بعد، تھوڑی دیر ان کے سر ٹکرانے کے بعد وہ صرف اس لیول کی چھلانگیں لگانے لگ جاتی ہیں کہ وہ صرف اپنی ہی جگہ پر اچھلتی رہتی ہیں، اور اگر وہاں اس موقع کے اوپر وہاں سے مردبان کا ڈھکن اگر اوپر سے اتار بھی دیا جائے تب بھی وہ وہاں سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں، کیونکہ ان کی کنڈیشننگ، ان کے مائنڈ کی کنڈیشننگ پھر اس طرح کی ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اگر ہم نے اب بھی چھلانگ بڑی لگائی تو ہمارا سر اب بھی ٹکرا سکتا ہے، لہٰذا اس کے بعد وہ کبھی بھی بڑی چھلانگیں لگاتی ہی نہیں ہیں۔ ایک مثال نمبر 2 پہ پیبلو ایک بہت مشہور سائنسدان گزرا ہے۔ اس نے ایک مرتبہ کتوں کے اوپر ایک تجربہ کیا۔ یہ تجربہ کچھ یوں تھا کہ اس نے چند کتے اکٹھے کیے، پھر اس کے بعد ان کو مختلف اوقات میں وہ کھانا ڈالتا تھا۔ جب وہ کھانا ڈالتا تھا تو وہ کھانا ڈالنے سے پہلے ایک بیل بجایا کرتا تھا۔ اس بیل کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اب کتوں کو کھانا ڈلنے کی باری آ چکی ہے۔ اس طرح وقت گزرتے ساتھ وہ جب بھی انہیں کھانا ڈالتا وہ ساتھ میں بیل کا آئیکن یعنی کہ بیل کے وہ ضرور کلک کیا کرتا تھا۔ اب آہستہ آہستہ ہوا کچھ یوں کہ وہ دن کے مختلف اوقات میں صرف خالی بیل ہی بچاتا تو کتے اسی وقت تیار ہو کر اپنے منہ سے رالیں ٹپکانے لگ پڑتے کہ ہمیں ابھی کھانا ملنے والا ہے۔ اور اس طرح جب اس نے یہ ایکسپیریمنٹ کیا تو اس نے بتایا کہ ان کتوں کے مائنڈ کی کنڈیشننگ اس طرح سے ہو چکی ہے کہ اب جب بھی بیل بجے گی تو ان کے منہ میں رالیں آ جائیں گی، کیونکہ انہیں یہی ان کی کنڈیشننگ ہو گئی کہ اب ہمیں کھانا ملنے والا ہے۔ دو مثالیں ہو گئیں، میرے خیال سے یہی کافی ہیں۔ دیکھیں، انسان بھی ایک عادتوں کا پتلا جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ بھی ہوتا ہے۔ انسان مختلف عادتوں سے بنا ہوا ہوتا ہے۔ اگر کسی انسان کو اس کی اچھی عادتوں کے اوپر اس کی تعریف ملے تو وہ عادتیں اس کے اندر مزید بڑھ جاتی ہیں، لیکن اس کے بالمقابل اگر کسی انسان کو اس کی بری عادتوں کے اوپر تعریف ملے تو اس کے اندر وہ چیزیں پروان چڑھنے لگ جاتی ہیں۔ تو ہمیں بھی ایک اچھا فرد، ایک اچھا معاشرے کا ہونے کے ناطے دوسرے لوگوں کو بھی ان کے اچھی ایکشن کو زیادہ سپورٹ کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ برا کام کریں اور ہم اس کو سپورٹ کریں۔ اور بالکل اگر اس کو ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو بچپن سے آج تک ہمارے مائنڈ کی اس طرح کنڈیشننگ کر چکی ہوتی ہے کہ ہم یوں سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی کام ہم سے ہو ہی نہیں سکتا، اور بعض اوقات حالات و واقعات ہمارے اپنے حق میں ہونے کے باوجود بھی ہمیں اپنے آپ کے اوپر بھروسہ ہی نہیں رہا ہوتا کہ ہم اب کچھ کریں یا نہ کریں۔ دراصل یہ بھی زندگی میں کچھ لمحات آتے ہیں اور ان لمحات میں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیا بچپن سے میری مائنڈ کی کنڈیشننگ اس کتے یا اس جوئیں کی طرح تو نہیں ہو چکی کہ میں صرف چھوٹی چھوٹی چھلانگیں لگا کر اپنا گزارا کر رہا ہوں، یا اس ہاتھی کے بچے کو تو نہیں ہو چکی کہ جس کو بچپن میں ہی چڑیا گاہ میں لے کر آیا جاتا ہے اور اس کے پاؤں کے اوپر وہ جو ایک زنجیر سے باندھ دی جاتی ہے، لیکن وہ بڑا ہونے تک وہ صرف زنجیر کا سائز صرف بڑا کرتے رہتے ہیں، لیکن زنجیر وہی رہتی ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اگر میں ایک چھوٹی سی بھی اپنا پاؤں کھینچوں گا تو یہ ٹوٹ جائے گی، لیکن اس کے مائنڈ کی کنڈیشننگ ایسی ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ یہی سمجھتا رہتا ہے کہ میں یہ توڑ ہی نہیں سکتا۔ خدارا اپنے اس ہول سے، اپنے اس زون سے باہر آئیے جس میں آپ جی رہے ہیں، جسے کمفرٹ زون کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے خوفناک ترین زون ہے۔ خدارا اس مثال سے سیکھیے جس میں مینڈک ایک بہرا ہونے کے ناطے کنویں سے باہر آ جاتا ہے اور باقی سب مینڈک اسے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ تم نہیں آ سکتے۔ جب وہ باہر آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں سمجھ رہا تھا کہ تم مجھے انکریج کر سکتے ہو کہ میں آ سکتا ہوں، جبکہ اس کے ساتھ والے مینڈک وہیں پر دم توڑ دیتے ہیں کنویں کے اندر ہی۔ خدارا اس کنویں کے مینڈک کی طرح نہ بنیے، بلکہ اپنی سوچ کو وسیع کیجیے، اور جو بچپن سے خیالات آپ کے اندر سمو گئے تھے کہ آپ نہیں کر سکتے یا یہ آپ سے نہیں ہو سکتا، اس چیز سے باہر آئیے۔
بہت شکریہ.